بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ آپ کا میزبان جواد باقر حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں ایک شعر سے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش شائع زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کے بھی مجال نہ ہو۔ ناظرین، 1965 میں ناشتہ کرنے کے لیے لاہور میں وردیاں پریس کروائی گئیں۔ لاہور کے مال روڈ پر پروٹوکول کو تیار کروانے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی، مگر ناشتہ تو نہ ہوا، مگر 2019 کی وہ یادیں وہ فضا میں گرائے گئے ابھینندن کو اس کے بعد اسے چائے پلا کے ضرور واپس ضرور بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمارے جو روایتی حریف ہے بھارت کو بھولنا نہیں چاہیے، ایک بہت ہی اچھا قابل فخر ہمارا دن ہے، اور آج 7 ستمبر کے حوالے سے یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سجاد میر صاحب، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ سر، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہتے ہیں جی آپ؟ اصل میں 1965 کا دن آپ نے تو خود بھی باقاعدہ طور پر دیکھا ہوگا۔ 6 ستمبر تو وہ دن ہے نا، 6 ستمبر میری تاریخ کا ذرنی دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے 65 کی جنگ کا آغاز کیا تھا اور لڑی تھی، اور 7 تاریخ آج 7 ستمبر جو ہے اسے ہم یوم فضائیہ کے طور پر اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہم نے دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی ہماری فضائیہ نے، خاص طور پر ایم عالم کا وہ کارنامہ تو وہ گنت کو ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا ہے، 1 منٹ میں 5 اور پھر 9 طیارے انہوں نے مار گرائے تھے۔ ہاں جی، لیکن اس دن تو انہوں نے 5 طیارے گرائے تھے، جس میں سے 4 طیارے جو 30 سیکنڈ کے اندر گرائے تھے، جو عالمی ریکارڈ ہے، اور 1 منٹ کے اندر 5 طیارے گرانا جو ہے نا، ایم عالم کمال کی شخصیت ہے۔ میں ان سے ملا ہوں، ان کے ساتھ تقریر کرنے کا، گفتگو کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے مجھے، یعنی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ واحد شخص تھے، اکڑ ہم بھی بہت ہے کہ جب کسی فنکشن میں اکٹھے مہمان بلائے جاتے ہیں تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ ساتھ میرے کون کتنی بڑی شخصیت ہے، کون موجود ہے، لیکن جب ایم عالم کے ساتھ میں تقریر کرنے جاتا تھا تو اس بات کا میں اہتمام کرتا تھا کہ ان سے 1 قدم پیچھے چلوں، کہیں گستاخی نہ ہو جائے ان کے برابر چلنے کی بھی۔ وہ یقینی طور پہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا عالم۔ اس سے چند دن پہلے ایک ہمارے پائلٹ یونس نے جب عید کے دن دشمن کے طیارے پاکستان کی فضاؤں میں آئے تھے اس خیال سے کہ لوگ عید منا رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، انہیں خبر نہیں ہوگی، تو انہوں نے اس بلندی سے اوپر جا کے جس تک جہاز کی کیپیسٹی تھی اس طیارے کو مار گرایا تھا۔ وہ سیبر جٹ نے مار گرائے، کینبرا بم بار، یہ مصطفیٰ زیدی کی لائن اس حوالے میں ہے کہ سیبر جٹ اپنی کیپیسٹی میں اتنا اونچا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس نے کینبرا بمبار جیسا جو طیارہ تھا اس کو مار کرایا تھا، اور عید کے دن بڑی بات ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی فضا تھی جس میں لوگوں کو بڑے بڑے ایک طرح کے احساس ہوتا تھا، مثلا لوگوں نے دیکھا کہ پائلٹ بم پھینک رہا ہے اور اس کو کوئی نیچے سے پکڑ رہا ہے، جیسے فرشتے ہماری نصرت کو آ رہے ہیں۔ یہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا، اس کی بحث نہیں ہے، اس احساس کی بحث ہے کہ لوگ ہمارے کس طرح محسوس کر رہے تھے، جنگ میں کیسے محسوس کر رہے تھے۔ کئی لوگوں نے اپنے تجربات بیان کیے کہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار جا رہے ہیں، ان کے آگے ایک شاہ سوار ان کو لیڈ کر رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کون ہے؟ انہوں نے کہا جنگ شروع ہو گئی ہے پاکستان ہندوستان کی، اور میں علی مرتضیٰ ہوں، حیدر کرار ہوں، مجھے محاذ پہ جانا ہے۔ یہ لوگوں کی میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ ایسے واقعات ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن میں نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ لوگوں کا یہ محسوس کرنا کہ خدا کی نصرت ان کے ساتھ ہے اور کہ خدا کے بندے ان کی مدد کے لیے آئے تھے، غیر معمولی بات تھی۔ ہماری ایئر فورس نے جو کارنامہ انجام دیا ان دنوں میں وہ غیر معمولی تھا، اور یہ کہا جا سکتا ہے ہمارا ایک جسے آپ اینکر ہوتے ہیں، اس زمانے میں نیوز کاسٹر ریڈیو کے ہوا کرتے تھے جن کے بڑے نام تھے، انور بہزاد بہت بڑا نیوز کاسٹر تھا، لیکن اس زمانے میں ایک نیوز کاسٹر کی بڑی شہرت ہوئی جس کا نام شکیل احمد تھا۔ بھارت والے ایک جگہ کچھ نے دیکھا بعد جنگ کے بعد کہ جوتیاں مار رہے ہیں، نمبر 1 دشمن ایوب، نمبر 2 دشمن بھٹو، نمبر 3 شکیل احمد۔ شکیل احمد کیا تھا؟ وہ جب پڑھتا تھا نا کہ آج پاکستان نے ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے، ہلواڑا، پٹھان کوٹ، آدم پور، اور وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے سچ مچ ہوائی اڈے تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جو میرا خیال میں، اور میں نے دیکھا کہ نشانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب تو جنگ ہی نہیں بلکہ ایئر فورس ہی نہیں بلکہ وہ تو ہماری ملک کی سارے حالات معاملات بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی ان سے درخواست کریں کہ اگر وہ گفتگو کر لیں۔ جی بالکل، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم شہزاد چودھری صاحب۔ جی السلام جناب علی، آج تو میں نے جی آپ کو یوم فضائیہ کے حوالے سے زحمت دی ہے، وہ جو جذبہ 65 کا تھا وہ غیر معمولی سی بات تھی، لیکن یہ ہے کہ 7 تاریخ کا میں ان کو واقعات بھی سنا رہا ہوں، ایم عالم کا قصہ بھی سنا رہا ہوں، ان کے ساتھ مجھے تقریریں کرنے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے،
اور میں نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص تھا صرف کہ جب کبھی تقریر کے لیے ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا تو میں اہتمام کرتا تھا کہ ایک قدم ان سے پیچھے چلوں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. کیا کیفیات آپ اس بیان کرتے ہیں, کیا امپیکٹ ہوا ہمارے کلچر پر, ہمارے مزاج پر, ہماری تاریخ پر, کیا اثر ہوا؟ اس جنگ کی بات کر رہے ہیں, 65 کی جنگ کی؟ جی جی. ہاں دیکھیے بات سنیے, بات یہ ہے کہ 18 سال پاکستان بننے کے صرف 18 سال بعد یہ جنگ ہو گئی. یعنی پہلی جنگ تو کشمیر میں 47 میں شروع ہوئی, اور وہ جنگ چونکہ لوکلائز تھی اور ملک ابھی بالکل نیا نیا بنا تھا, افراتفری کا ماحول تھا, اس لیے وہ جنگ ہوئی بھی لیکن جنگ کے طور پہ غالباً اس طرح پہچانی نہیں گئی. لیکن یہ جو جنگ تھی یہ باقاعدہ جنگ, جس طرح آپ نے اپنے کلمات میں کہا کہ یہ انڈیا اور پاکستان اور ان کے افواج کے درمیان فل آن مکمل جنگ تھی جو کہ ہوئی, اور فرسٹ جسے کہتے ہیں اسٹیل آن اسٹیل کانٹیکٹ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان. تو اتنی جلدی وہ جذبے ابھی 47 والے قائم تھے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم خوش قسمت اس طرح سے بھی تھے کہ ہمارے پاس جو سامان تھا وہ بھلے تعداد میں کم تھا لیکن ہماری مہارت اس پہ بہت زیادہ تھی اور ہماری کوالٹی اس کی بہت بہتر تھی, اور اس کوالٹی بہتر ہونے کی وجہ سے, پھر مہارت ہونے کی وجہ سے, تو جو بھارت جس طریقے سے وہ سمجھتا تھا کہ یہ 6 ماہ بھی نہیں نکال پائے گا ملک, اور پھر 18 سال کے بعد جب جنگ ہوئی اس کا خیال تھا کہ اب شاید اس کو میں خدا نخواستہ ختم کر پاؤں گا, تو وہ جب اس میں مکمل طور پہ ناکام ہوا تو پاکستانیوں کے جو حوصلے تھے اور جو ان کو اگر ایک 5 سے 6 گنا بڑا ملک ان کا جو دشمن تھا وہ ساتھ بیٹھا تھا, تو اس کے مقابلے میں اپنے اندر ایک بہت بڑی کانفیڈنس آیا اس کے اندر, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس کانفیڈنس کے اوپر بہت زیادہ بلڈ آن کیا, ڈیولپ کیا, ایک اپنی جسے کہتے ہیں کہ ایک پرائڈ والی نیشن بنی, ایک قوم ایسی بنی جو کہ اپنے اندر فخر رکھتی ہے اپنے معاملات میں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا اثر کلچر, ہمارے معیشت, ہمارے معاشرت, ہماری سیاست, ان تمام چیزوں پہ, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ چونکہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ جنگ لڑی تھی تو ہماری افواج پہ اس کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ تھا. نہیں, یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اس وقت یہ احساس کہ پوری قوم ایک ہو گئی. آج تک ہم مثال دیتے ہیں کہ 65 کا جذبہ جیسا پیدا ہوا تھا کسی خاص کرائسس میں, اب بھی ہم مثال دیتے ہیں کہ 65 کا جذبہ پیدا کرو. یہ سارا جذبہ آپ نے درست کہا کہ وہ سن 47 کی ابھی یادیں زندہ تھی, لوگ جو تھے ایک طرح سوچتے تھے, ایک طرح کرتے تھے, اس طرح آگے چلتے تھے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اب اس وقت ہماری فوج میں اور میرا خیال تینوں فورسز میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے 65 کی جنگ لڑی ہو؟ ان میں سے اکثر تو ایسے ہی جو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کا جذبہ آج بھی ہماری فوج کو گرماتا ہے؟ کہ ایک عرصہ تک تو ہم اس کا ذکر بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے تھے کہیں انڈیا ناراض نہ ہو جائے, لیکن دوبارہ ہم نے اس کو زندہ کیا ہے, اس کے اثر پڑتا ہے فوج پر, morale پر؟ دو تین چیزیں ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت قائم رہتی ہے, وہ تاریخ ایک روایت بن جاتی ہے, اور وہ روایت کو زندہ رکھنا, فار ایگزامپل یونٹس کے اندر, سروسز کے اندر, اسکواڈرنس کے اندر, ایئر فورس کے, اور پھر سملرلی ہماری نیول جو فورسز ہیں اس کے اندر, تو کہانیاں چلتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو تھے, ہمارے پہلے ہمارے جو سینئرز تھے, انہوں نے کیا روایات قائم کی, وہ کس لیول پہ کس قسم کی مہارت حاصل کی انہوں نے, اور کس طرح سے پروفیشنلزم ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. یہ چیزیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. اچھا, اور اس کی وجہ سے ہم آج محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے نتیجہ بھی دیکھا اس کا, پچھلے سال فروری میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھارت کا پھر ایک دفعہ ہم نے منہ کالا کیا دنیا بھر کے سامنے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی یہ کوئی آسان جنگ نہیں تھی. ساتھ والے ملک میں, افغانستان میں, امریکہ آج بھی موجود ہے اور وہ 2001 سے لے کے آج تک کم از کم 20 سال سے تو بیٹھا ہے, لیکن وہ دہشت گردی کو ختم نہیں کر پایا وہاں پہ. ہم نے اس کے باوجود کہ ہم ہر طرف سے ہمیں ہچکولے پڑ رہے تھے اور دہشت گردی ہمارے خلاف ایک طوفان کے طور پہ ہمارے اوپر برپا کی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود جس طرح ہماری افواج نے جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی جلدی اس قسم کی ایک نئی جنگ کے خلاف اس کا سامنا کیا, پھر اس کو شکست دی, اور اس کے بعد اب ہم قدرے ہم اسٹیبل کنڈیشن میں ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن پاکستان میں لوٹ آیا. ہم محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان آج بہتر حالت کے اندر ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جب جو وہ روایات, وہ پروفیشنلزم, وہ اس قسم کی جو باتیں جو پاکستان کی افواج نے 65 کے اندر قائم کی تھیں, وہ آج ایک مختلف شکل میں مختلف طریقے سے آگے جا رہی ہیں. اور پاکستان کا فوجی, پاکستان کا پائلٹ, ہواباز, اور پاکستان کا نیوی کے اندر جو لڑنے والا سیلر ہے, میرے خیال میں سب کے سب ہی
उस रिवायत को आज तक हाथ में पकड़े थामे चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है जी कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं होने दिया किसी भी तरीके से। अच्छा, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमारे एयरफोर्स के 2 चीफ असगर खान और नूर खान एक तरह की लीजेंडरी के हैसियत हासिल कर चुके थे। असगर खान रिटायर हुए थे, नूर खान ने अभी नया नया चार्ज किया था, लेकिन आज भी एयरफोर्स अपने बहुत से बेसिस के नाम और बहुत सी इंस्टॉलेशन के नाम उनके नाम पे रखती है, हत्ता कि वो लोग सियासत में आगे तब भी। तो क्या आपको लगता है कि वो रवायत अब भी जिंदा है, वो लोग अब भी मौजूद हैं क़यादत के मैदान में जो लीड कर सकते हैं? मैंने अभी एम आलम का नाम लिया, कुछ और लोगों के नाम लिए, यूनुस का नाम लिया, ऐसी हमारे यहाँ लीजेंडरी लोग आज भी मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आलम साहब के जमाने में रफीकी, सरफराज रफीकी का नाम लीजिए, यूनुस का नाम लीजिए, ये वो हमारे हीरोज हैं जिन्होंने कमाल महारत और कमाल जिसे कहते हैं कि जानसारी का अमली मुजाहरा भी किया, अपनी जानें कुर्बान की और एक तारीख रकम की। वो ऐसी तारीख जिसपे हम सब आज फख्र कर सकते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, जंग का तरीका बदलता है, उसके मामलात बदलते हैं, सही नई नई चीजें दरियाफ्त होती हैं, उन सबको समझना, उनको समोना, उनको अपने तरीका जंग के अंदर फिर उसके साथ मरबूत करना और फिर एक रब्त के साथ अपनी तमाम सिस्टम को, यानी अब जंग सिर्फ एक रिवायती जंग सिर्फ 1 या 2 हथियारों या जहाजों और टैंकों के बीच में नहीं रह गई, अब पूरे का पूरा निजाम लड़ता है। तो जब ये इस निजाम इतना प्रोफेशनलाइज हो चुका है, ये सारे का सारा सिलसिला, कि जब तक आपको इसकी बेइंतहा समझ नहीं होती, आप उसको सही तरीके पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है आपने फरवरी के महीने में जो देखा पिछले साल में, वो यही था कि पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग थी, तो जाहिर है कि इसको लोग समझने वाले, सिखाने वाले, आगे कैरी ऑन करने वाले, ट्रेन करने वाले, उनको उस महारत पे लेके जाने वाले, फिर उनको लड़ाने वाले, ये दिमाग चाहिए, इस किस्म के लोग चाहिए, और जो फिर इस तरह की महारत हासिल कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये सब का सब एक कंटिन्यूस सफर है। ये सफर अब यहाँ पहुंचा है और ये आइंदा आगे भी चलता रहेगा, और ये बड़ा सेटिस्फैक्टरी चीज है मेरे लिए, तसल्ली बख्श चीज है ये। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ आज के दिन को हमारे सामने जिंदा करके पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका जी। शहजाद चौधरी साहब ने बहुत तफसील के साथ सारी बात की। ये असल देखिए, ये सिर्फ यही नहीं है कि इनका एयरफोर्स से ताल्लुक है या फौज से ताल्लुक है, इन चीज़ों को जानते हैं, ये मुल्क के हालात पर भी बहुत गहरी नजर रखते हैं, तजिया करते हैं। इनको मैं कभी ये नहीं कहता कि ये अस्करी तजिया नगार है, ये तजिया नगार है, हमारी तरह ही बात मामले को समझते हैं। आप इनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इनकी बात को दोस्त भी समझ सकते हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप बात करने की इनको आदत नहीं है। उस जंग के जो असरात थे, कुछ सूरत हाल थी, वो आज भी हम याद है कि हमारी फौज के लोग किस तरह हमारा सरफराज रफीकी का नाम लिया, यूनुस का मैंने उसको नाम लिया, वो सुनना भाइयों देखना भाइयों पड़ी जो कल ललकार, सैबर जेट ने मार गराए कैनबरा बम्बार, हम जपटे तो लेके रहेंगे एक के बदले 4, सिंध से पहले यूपी सीपी दिल्ली और बिहार। ये मुस्तफा जैदी, और ये कि हम दुश्मन के दुश्मन यहाँ हैं, हम यारों के यार, हम सूरज की जलती किरणें चांद की नरम फवार, हम सूरज के पर एक से एक। मजीद अमजद की तो कमाल की नज़में हैं उस पर, हद जली जमीन से आ दूर सिद्ध के खूह की महक, कदम कदम पे जहां मेहरो माँ की सजदा कहें, मैं उनको ताके अबद से उतार लाया हूँ, वो शम्मे जिनकी लवें मेरे आंसुओं में डलें, वो संदकें, वो जियाले सफाइयों की सफ़ें। एक अजीब कैफियत थी। बल्कि इस नज़म सिपाही नज़म के बारे में तो वो दूसरी नज़म है सिपाही, वो नज़म जिसमें है कि अगर इस मुकद्दस जमीन पर मेरा खून न बहता, अगर दुश्मनों के ग्रांडील टैंकों के नीचे मेरी कड़कड़ाती हुई हड्डियां खंदकों में न होती, तो दोज़ख के शोले तुम्हारे मुअत्तर दोज़ख के शोले तुम्हारी मुअत्तर दहलीज़ों की जद पे थे। तुम्हारी हर एक बेशकीमत असासे की कीमत उसी मिट्टी से है जिसने मेरा लहू रच गया है। इस पर कहा था रामलाल ने, इंडिया के एक बड़ा मशहूर अफसाना नगार, जब नज़्में एक मुल्क दूसरे मुल्क जाने लगी कि 65 की जंग ने हमें बहुत दुख दिए, लेकिन मजीद अंदर जैसी उर्दू को अजीम नज़म भी देखे कि है सिपाही वाली। तो ये उस पर आज वाकया होता था, 2 घंटे के बाद नज़म तैयार होती थी। श्रीनगर की बेटियां नजर दिलेर बच्चियां कुलूम नजर, वो इस तरह का शायरी नहीं था। सफदर मील लाहौर में निकल आया, चलो वागे की सरहद पर, वतन पर वक्त आया है, वतन पे कट के मर जाने का जारो वक्त आया है, चलो वागे की सरहद पर। और दूसरी जंग अजीम के बाद नहीं देखी है ऐसी लड़ाई सियालकोट पे, और सियालकोट जिंदा रहेगा। और कड़ियर जिसके छैल चबेले बांके नेजाबाज सरगोदे पे, सरगोदा मेरा शहर, एक एक शहर पर।
اور خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو شہریاروں کو سلام. جب رئیس امروہی نے ٹیلی فون پہ نظم لکھائی، غلام مصطفیٰ صوفی تبسم بیٹھ کے نظم لکھتے تھے اور نور جہاں گاتی تھی. ایک کیفیت تھی. یعنی جب قوم میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وسائل سے بڑھ کر وہ اپنا کام کر کے دکھاتی ہے. اور یقین طور پر ہم نے سارے کام کیے ہیں اور دیکھے ہیں، اور غیر معمولی طور پر وہ جنگ اس قوم نے بڑی جذبے اور سجاد صاحب آپ نے یہ تمام چیزیں خود دیکھی ہیں، جیسا کہ آپ نے ملی نغمے ملکہ ترنم نور جہاں گاتی رہی ہیں، خون گرماتی رہی ہیں. آپ نے بتایا کہ ایک معجزانہ طور پر وہ واقعات بھی سامنے آئے ہیں. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں دفاعی صلاحیت کے حوالے سے؟ تو وہ ابھی شہزاد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس لیگیسی کو باقی رکھنا ہوتا ہے، بس اس لیگیسی کو آگے لے جانا ہوتا ہے. آگے لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح لے جانا ہوتا ہے کہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی سے واقفی حاصل کرنی پڑتی ہے، جنگ کے نئے طریقوں کو بھی ماسٹر کرنا پڑتا ہے، اور نئے ٹیکٹکس اور نئے ہتھ کنڈے بھی جو ہے ہمیں اختیار کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر اب جو طیارہ آیا تھا جس کو فروری کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، جس میں ہم نے ان کا ایک بندہ پکڑا اور پکڑ کے چائے پلا کے ابھینندن کو واپس بھیجا تھا، وہ ایک یعنی کہ دشمن کے لیے اب وہ کہتے ہیں ہمارے طیارے خراب تھے، مگ 21 تھے، اب انہوں نے رافیل لیے، وہ انحصار کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ سیبر جیٹ 45,000 میٹر سے اوپر نہیں جا سکتا اور اوپر سے جا کے اوپر وہ 50 کیمرہ 50 پہ تھا اور 55 پہ جا کے اس نے اس کو گرا دیا. دیکھیں یہ جو جذبہ ایمان ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بڑے خطرات بھی مول لیتا ہے، اور وہ خطرات مول لیے اور انہوں نے معجزے کر کے دکھائے. ہماری جنگ جو تھی بڑی آسانی کے ساتھ. ہمارے ساتھ فرحان ہمارے ساتھ ہیں فاروق صاحب، اچھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے ہمیں فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ بہت اچھے کمال کے ہمارے دوست بھی، تجزیہ نگار بھی، باتوں کو سمجھتے ہیں. السلام علیکم فاروق حمید صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعا چاہیے سر، آپ کی دعا چاہیے. 6 ستمبر اور 7 ستمبر کو یاد کر رہے ہیں، آپ بھی یاد کریں ہمارے ساتھ مل کر. کیا بات ہے سر. بس میں تو جب 6 ستمبر کی بات ہوتی ہے تو مجھے تو اس وقت میں خیال 8 سے 9ویں کلاس میں تھا پنڈی میں، تو مجھے تو بس وہ صبح 8 بجے یا 7 بجے کی پریزیڈنٹ جنرل فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی وہ تقریر جو تھی کہ دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سر وہ جو تقریر ان کی تھی وہ میکسیمم 5 یا 6 منٹ کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانیوں آپ آگے بڑھو، دشمن نے آپ پر حملہ کر لیا ہے، محاذ جنگ کی طرف بڑھو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس وہ تقریر نے جو جوش اور ولولہ جو قوم میں پیدا کیا، ہم نے تو سب کچھ دیکھا، یقیناً آپ نے بھی سب کچھ نوٹ کیا ہوگا. جی میں یہ کہتا ہوں کہ سپٹمبر 65 کی جنگ جو تھی وہ ہم نے لڑی ایز اے نیشن، صرف افواج پاکستان نے لڑی. پاکستان کے عوام کا بھی بھرپور کردار تھا، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، میں نے ایز اے کیپٹن ایک کالم لکھا تھا ایز اے کیپٹن جب آرمی جوائن کچھ سال بعد، اور وہ میرا کالم تھا نیوز اخبار میں، مجھے آج بھی یاد ہے، ریمبرنگ دا اسپرٹ آف دا 1965 وار. میر صاحب سر وہ جو اسپرٹ تھی نا وہ پھر ہم نے نہیں دیکھی. پھر اس طرح کا جو قوم میں وہ جو اتحاد اور جذبہ جوش، وہ پھر سم ہاؤ دی ادر اس لیول پہ ہم نے دوبارہ نہیں دیکھا. اگر آپ کو یاد ہو لاہور میں کیا صورتحال تھی، لاہور کے لوگ لاٹھیاں لے کے وہ واگا بارڈر جلو موڑ کی طرف جا رہے تھے، اگر آپ کو یاد. ٹھیک ہے. جب ایئر بیٹل ہو رہی تھی لاہور کے اوپر، یہی ہمارے ایئر کامڈر سجاد حیدر، ایم ایم عالم اور باقی دلیر پائلٹ F-86 کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، اور لاہور کے اوپر تو زندہ دلانے لاہور یہ لفظ وہاں سے پیدا ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. زندہ دلانے لاہور چھتوں پہ چڑھ گئے اور جناب نعرہ بازی کر رہے، وہ کاٹا. اب آپ مجھے یہ بتا نا، یہ قوم کا انبلیویبل. اور مجھے اب ایک دم وہ چیز یاد آ گئی، پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن تو تھا نہیں اس وقت، ریڈیو پاکستان تھا، اور رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا. ہم ریڈیو پاکستان پہ بس کان لگائے خبریں سن رہے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی انڈین پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے آل انڈیا ریڈیو بھی لگاتے تھے. اس وقت آل انڈیا ریڈیو بھی آتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ راول پنڈی میں
میر صاحب جب پہلا ایئر ریڈ ہوا تو اگر آپ کو یاد ہو صرف راولپنڈی نہیں پورے ملک میں لوگوں نے والنٹیرلی اور حکومت نے اوبیسلی کے کہنے پہ خندق کے گھروں میں کھودی ہوئی تھی ہم نے. ٹھیک بات ہے جی. اور رات کو ہم لوگ جی اور مجھے یاد ہے کہ جب پنڈی پہ پہلا ایئر ریڈ ہوا تھا اور باقاعدہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی آوازیں ان کی جو فائرنگ تھی ہماری نیچے سے ان جہازوں پہ ان کی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی تو مجھے یاد ہے میں اپنا سر نیچے کر کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اس ٹرنچ میں اپنے گھر کی لان میں بالکل نیچے ہو کے بیٹھا ہوا تھا. وہ آج بھی پکچر میرے ذہن میں اور پھر وہ بھی پکچر میرے ذہن میں کہ کیسے ہمارے جو پٹھان بھائی ہم اس کو تو آپ تو پٹھان کا لفظ کم استعمال ہوتا پختون بولتے ہیں تو ہمارے پٹھان بھائی وہ بیڈ فورڈ کے ٹرکوں میں لوڈڈ وہ 303 رائفل لے کے وہ جا رہے ہیں جناب پنڈی میں. تو ایک ٹرک کا میں نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خان صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ ہم محاذ جنگ پر جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا یہ چیزیں ہم بھول تو نہیں سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر وہ بھی چیزیں دیکھی ہیں پنڈی میں کہ وہ فوجی افسر اور جوان کے کانوائے چل رہے ہیں جیپیں چل رہی ہیں اور لوگ ہار پہن کے اور کھانا اور وہ تمام چیزیں لے کے کولڈ ڈرنکس لے کے راستے میں ان کو روک کے ان کو دے رہے ہیں تاکہ so we have seen all that. تو لیکن میں میر صاحب میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے اس طرح کا جذبہ ہم نے نہیں دیکھا بعد میں لیکن اس قوم میں ایک مشہور ہے وہ انگریزی کا لفظ ریزیلینس کہ جب مشکل کا وقت ابھی بھی جب مشکل کا وقت آتا ہے قدرتی آفت ہو کوئی شک نہیں ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ. اسلام آباد میں ایک تھا امریکن CIA کا نمائندہ گویا اس نے جا کر ایک آرٹیکل لکھا تھا یہی کہا تھا کہ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے میں 3 سال پاکستان میں رہا ہوں کہ اس قوم میں ریزیلینس بہت ہے. ریزیلینس بہت ہے یہ کھڑی ہو جاتی ہے وقت پہ وقت آتا تو یہ ایسے کھڑی ہوتی ہے. 2005 کا ارتھکویک آپ دیکھ لیں 2010 کے فلڈز آپ دیکھ لیں وارن ٹیرر میں آپ دیکھیں 70,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی. آپ مسلح افواج کو تو چھوڑ دیں ان کے جو 8-10 ہزار جو افسر جوان شہید ہوئے آپ دیکھیں 70,000 اور ایک نے پاکستانی ہمارے سویلین بھائی نے یہ نہیں کہا اف نہیں کیا انہوں نے اپنے دیکھی شہادت دی. اور میں تو کئی دفعہ آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک قومی مونومنٹ بننا چاہیے ایک نیشنل میموریل بننا چاہیے اس وارن ٹیرر میں جس میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی ان کا ایک میموریل ہونا چاہیے ٹو ٹیک ٹریبیوٹ ٹو آل دوز پاکستانی جو شہید ہوئے اس وارن ٹیرر میں 15 سال والی جنگ جو کہ میں آج بھی کہتا ہوں ہماری جنگ نہیں تھی ہمیں جنگ سے میں دھکیلا گیا اور ہم اپنی آگ میں آگ لگائی گئی وہ لوگ خود نکل کے چلے گئے لیکن جنرل مشرف نے بہت بڑی غلطی کی اور لیسن ہمارا لرن کیا. اس جنگ کے بھی 2 حصے ہیں ایک وہ جو افغانوں کے خلاف افغانیوں نے لڑی اور ہم نے ان کا ساتھ دیا ایک وہ ہے جو امریکیوں نے افغانوں کے خلاف لڑی اور ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا. اور ہم بھی سب دونوں میں فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے. ٹھیک بات. اور میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا ہم نے ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ایک سبق سیکھا اور سب نے اعلانیہ کہا ہے کہ آئندہ ہم کبھی کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا بغیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی یہ بھی ایک جذبے کے تحت فوج میں آئے تھے اور فوج میں انہوں نے پھر سرو بھی کیا اور آخری لمحے تک سرو کیا. نیب میں بھی رہے ہیں یہ ہمارے یہاں اور بہت اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں صورتحال کو سمجھتے بھی ہیں معاملہ فہم بھی ہیں. 65 کی جنگ کے یہی واقعات ہیں جو میں نظمیں تو خیر اتنی ہیں کہ میں سنانے لگوں تو ایک پوری پروگرام اسی کا چاہیے. میں تو کبھی کہتا ہوں کہ اس زمانے کا لٹریچر چھپا تھا رشید حریت کے نام سے غالباً چھاپا تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں. اس جیسی کتابیں دوبارہ ہمارے نظموں کے ترانوں کی اس کو دوبارہ مبسوط ہو کے چھپنا چاہیے. ان مضامین کو جو ان دنوں چھپے تھے چھپنا چاہیے. جتنا لٹریچر 65 کی جنگ پر آیا ہے وہ لٹریچر چاہے ایک صحافتی انداز کا ہے ڈائجسٹ نکلے اس پہ. اردو ڈائجسٹ تو خیر لیڈ کر رہا تھا سیرا ڈائجسٹ اور ایک اور حقائق یہ ڈائجسٹ نکلے جو صرف اس جنگ کی وجہ سے پاپولر ہوئے اور ان کی لیڈرشپ بنی اور اتنی کہانیاں آئیں کہ آج کئی سال تک وہ کہانیاں چلتی رہیں. ایسے سجاد صاحب ایک شارٹ سنانا چاہ رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے کل سپیچ کی یوم شہداء کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. جی 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے. یہ وہ دن ہے جب قوم کی یکجہتی وطن سے محبت قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانیں رقم ہوئی. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی طرح پاکستانی قوم کی پاکستان افواج سے محبت لازوال ہے۔ ان کا اعتماد غیر متزلزل ہے۔ میں ان تمام جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کلیدی کردار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاہم ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چکنا اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ میر صاحب، اینٹ کا جواب پتھر سے، شہیدان یہی ہے جی کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام طور پہ بیانیہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن علاقے خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، یہ ہم بیانیہ ہوتا ہے۔ یہ سیاستدانوں کا بیانیہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ فوج نے یہ بات پورے کلیئرلی کہنا شروع کر دی اور آرمی چیف نے خاص طور پر کہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ امن پسند ہیں، امن چاہتے ہیں بالکل۔ خیر اب جنگ ہے تو جنگ صحیح، امن کے اپنے نقش و رنگ صحیح، خیر اب جنگ ہے تو جنگ صحیح۔ گورنر شہرپوری صاحب کا یہ شعر ہے اور بڑا میننگ فل ہے کہ ہم اگرچہ امن چاہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہماری کمزوری سمجھا جائے، کشمیر کے لوگوں پہ ظلم کیا جائے، ہماری سرحدوں کا تقدس کو پامال کیا جائے اور ٹیڑھی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا جائے۔ ہم وہ آنکھ نکال دیں گے، وہ ہاتھ توڑ دیں گے، ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میرے خیال میں ایک سپہ سالار کی یہی آواز ہونی چاہیے جو انہوں نے۔ سجاد صاحب، ففتھ وار جنریشن کا بھی انہوں نے کل کی تقریر میں ذکر کیا۔ ففتھ وار جنریشن آخرکار کہاں سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اس کے ہاتھ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے بہت دنوں سے ہماری فوج کے کرتا درتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ففتھ جنریشن جو ہے وہ ہم سب پہ مسلط کی جا رہی ہے۔ یہ ہے نا سوشل میڈیا کا زمانہ، اس میں انہوں نے ایک دن میں انہوں نے کہا 5000 اکاؤنٹ بن گئے جو افغانستان سے بنے ہوئے، بالکل اسرائیل سے بن جاتے ہیں، کہیں اور ملکوں سے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ اب امریکہ جیسا ملک کہتا ہے جی کہ ٹرمپ کے الیکشن میں رشیا نے انٹروین کیا تھا، اب بھی وہ ایک ایک ملک پر نظر رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے انٹروین کرتے ہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا اب بھی اتنا کئی بار گند اچھالتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا سوشل میڈیا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے کب چور ہے۔ تو فوج اس معاملے میں انہوں نے اپنا ایک یونٹ، ایک ونگ الگ سے بنایا ہے جس میں وہ اس طرح کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہائبرڈ وار جو ہو رہی ہے اور ففتھ جنریشن وار ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے۔ صحیح سجاد میر صاحب، بہت شکریہ۔ بریک پر جانا ہے ہمیں، بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے کچھ اور ٹاپکس پر بھی بات کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جب بریک کی تھی اس وقت بات ہوئی تھی 6 ستمبر کے حوالے سے، پاک فضائیہ کے حوالے سے، اور اب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں شہر قائد پاکستان کی معاشی حد کے حوالے سے، جہاں پر پاکستان کی اکانومی بڑی حد تک بیس کرتی ہے، معیشت بڑی حد تک بیس کرتی ہے۔ اب ترقی جو ہے کراچی کی وہ وفاقی حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ سجاد میر صاحب، کراچی کے لیے 113 ارب روپے کا پیکج، 62% وفاق اور 38% حصہ صوبہ دے گا، اسد عمر صاحب کا کہنا ہے۔ اب ان حصوں پہ بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ سندھ والے کہتے ہیں کہ جی بلاول میں کہہ دیا کہ جی 8000 تو 800 تو ہم نے دینا ہے، 300 وفاق نے دینا ہے۔ اچھا، اسی لڑائی کی وجہ سے کراچی آگے نہیں بڑھتا۔ اچھا، اب دینا کیسے ہے؟ سندھ والوں سے پوچھا گیا جب مصطفیٰ وہاب سے، اس نے کہا جی اس کے 3-4 حصے ہیں، ایک تو ہم نے دینا ہے، ہمارے بجٹ کا ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے تو آپ کا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ورلڈ بینک سے لیں گے، اچھا۔ اور تیسرا یہ کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گا، اچھا وہ بھی قرضہ ہے۔
اور چوتھا یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا سود وغیرہ یا جو برڈن پڑے گا وہ ہم نے دینا ہے. وفاق کو یہ سمجھتا ہوگا کہ اگر قرضہ بھی ملنا ورلڈ بینک سے ہونا ہے تو وہ گارنٹی تو ساورن گارنٹی تو وفاق کی ہوتی ہے نا جی, بے شک ان کو دینی ہوگی. اچھا, اس پہ اب بحث ہو رہی ہے. کسی نے کہا جی 400 بلین ان کا ہے, 400 بلین ان کا ہے, اور 300 جو ہے وہ ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں کس کا ہونا ہے. ابھی پیسوں کے بارے میں آپ کلیئر نہیں ہے, اور آپ اس پہ شروع ہو گئے ہیں کہ سر جب یوں ہونا ہے کہ یوں ہونا ہے. پہلے ہی وہ جو گرین لائن بنائی ہوئی تھی بسوں کی پوری مکمل ہے, اس کو وہی ایسا 10 اس پہ اڑ گیا جی بسیں ہم نے لانی ہے کہ بسیں آپ نے لانی ہے. اچھا, سندھ کی حکومت کو اب سمجھنا چاہیے کہ جتنا وفاق سے آپ کراتے ہیں کرائیں, باقی جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں آپ کریں, چاہے آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کریں. شہباز شریف نے کیا کیا ہے؟ شہباز شریف نے سارا وفاق سے تھوڑا لیا ہے, انہوں نے ساورن گارنٹیاں لی ہیں. جتنے پاور کا پرابلم تھا انہوں نے 3 پاور اسٹیشن 4 پاور اسٹیشن لگائے, 2 کا وفاق کو, اور اس کا قرضہ لیا ہے. صحیح. یہ کہتے ہیں مہنگی بجلی ہے, لیکن جو بجلیاں کولے اور گیس کی ماڈرن بنی ہے چین نے لگائی ہے, اور وہ بجلی سستی بجلی ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں اسامہ رضی صاحب جو کہ نائب ہیں امیر کراچی. جی اسامہ رضی صاحب ہیں, بالکل ان سے بات. جی السلام علیکم اسامہ رضی صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. بہت دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے آپ سے. کیا کراچی کا پیکج ویکج مل گیا آپ کو؟ یہاں تماشا ہی ہے, آپ تو نہیں ماننے سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, ماننے اور نہ ماننے کا ایشو نہیں ہے. اس پیکج سے پہلے بھی کئی پیکجز کے اعلان ہوئے, ہاں ٹھیک ہے, اور وہ پیکجز بھی جو ہے وہ ہاتھی کے دانت ہی ثابت ہوئے, لہذا وہ سارے شکوک و شبہات اپنی جگہ اس اعتبار سے بالکل ویلڈ ہیں. لیکن اس میں جو غیر سنجیدگی کا پہلو ہے وہ تو پہلے دن سے آیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وزیر اعظم صاحب نے پیکج کا جب اعلان کیا تو اسد عمر نے یہ بات کہی کہ اس میں 62% ہم دیں گے اور بقیہ جو ہے وہ صوبہ دے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 400 ارب ہم دیں گے, 400 ارب فلاں دیں گے. یعنی بغیر کسی ہوم ورک کے, بغیر کسی مضبوط ارینجمنٹ کے یہ منہ اٹھا کے یہاں پر آئے اور اسی طرح اعلانات کر کے چلے گئے. یہ اعلانات تھوڑے دنوں کے بعد ٹائیں فش ہو جاتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے فنڈز کے حوالے سے. جو اصل چیز وزیر اعظم کو بحیثیت وزیر اعظم ایڈریس کرنی چاہیے تھی وہ صرف ریلیف کا کام نہیں ہے. دیکھیے, کراچی اس وقت بہت ہی شدید احساس تنہائی کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اور کراچی کے شہری بڑی شدت کے ساتھ ایک لاتعلقی کی کیفیت میں جا رہے ہیں. ایک مایوسی کی کھائی ہے جس کی طرف جو ہے یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نفسیاتی اعتبار سے کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی اجتماعیت کے لیے یہ نہایت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے, نہایت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. اور آج جو کچھ آپ اس انداز سے بوئیں گے کل آپ کو یہ کاٹنا پڑے گا. لیکن یہ تمام ایشوز جو جینوین ایشوز ہیں, جو اصل ایشوز ہیں کراچی کے, وہ ایڈریس ہی نہیں ہوئے. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی اس ملک کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے تہذیب یافتہ لوگوں پر مشتمل شہر ہے, لیکن آپ دیکھیے شہر کراچی کا اپنے شہر کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. جتنے بھی انہوں نے اس وقت اعلانات کیے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کے, اس میں کوئی بھی کراچی کا آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تعصب ہے؟ یہ تعصب نہیں ہے. یہ آپ کسی بھی قوم کو اجتماعی طور پہ دیوار سے لگانے کا کام کر رہے ہیں. تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ جب چیزیں اس طرح سے مینج نہیں کی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر پانی سڑکوں کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ جو پانی ہے نا, یہ اپنا راستہ پھر خود بناتا ہے. جب آپ کروڑوں کی تعداد میں عوام کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کریں گے تو یہ عوام بھی پھر کسی مرحلے پر رد عمل میں سڑکوں کے اوپر پانی کی شدت سے زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گے. اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں, اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ لیجئے. اور کراچی کے یہ جو اصل سیاسی مسائل ہیں یہ ایڈریس نہیں ہوئے ہیں. کراچی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کراچی 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کی جتنے بین الاقوامی اسٹینڈرڈز ہیں, جتنے پروفیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, جتنے بھی جو ہے وہ عالمی ادارے ہیں جو ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں, چاہے وہ اقوام متحدہ سے متعلق ہوں, چاہے وہ پاکستان کے شماریاتی محکمہ جات ہوں, چاہے وہ کراچی کے یا پاکستان کے غیر جانبدار پرائیویٹ ادارے ہوں, ان سب کا متفقہ کہنا یہ ہے کہ کراچی کی آبادی اس وقت 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان ہے. جبکہ سیاسی طور پہ اگر آپ ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں تو اس کی آبادی کسی بھی اعتبار سے 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. آپ پیکج کے اعلان کرنے کے لیے آ جائیں, اور کس کو پیکج دے رہے ہیں آپ؟ وہ شہر جو پورے ملک کو کھلا رہا ہے, جو 70% پورے ملک کو
और 95% पूरे सूबे को देता है, आप उसको आके भीख की तरह ऊपर से हाथ रख के पैसे दे रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपने बड़ा तीर मार लिया। आप यहाँ के शहर को, इस शहर को, इस सबसे ज्यादा हाईली पॉलिटिसाइज शहर है कराची, आपने उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है। आप ये एक तौहीन आमेर तर्ज अमल है ये, और ये जब तक आप, हेलो जी जी बिल्कुल, हाँ, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, जब तक आप प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे, कराची का बुनियादी हक ये है कि इसको मुकम्मल बाइख्तियार शहरी हुकूमत मिलनी चाहिए। मैं बल्दियाती उसकी बात नहीं करता। कराची का तो स्टेटस पहले शुरू में ही था, फेडरल प्रोविंस का था, फिर फेडरल टेरिटरी कराया, 69 तक आते आते फिर कराची को तो अभी मैं माजी करीब की बात कर रहा हूँ। एक आमिर था ना, डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ ने जितने इख्तियारात शहरों को दिए हुए थे, कराची शहर को भी वो इख्तियारात मिले थे। इस जमहूरी नाम नेहाद फ्यूडल एक जागीरदाराना आमरियत है, एक सिविल आमरियत है जो इस वक्त सिंध के ऊपर मुसल्लत है, और इन सिविल आमरों ने जो मार्शल्लाई इख्तियारात इस शहर के अवाम को हासिल थे वो भी डिमोलिश कर दिए। ठीक बात है, ठीक बात। कितने अफसोस की बात है ये। तो कोई इसके ऊपर वजीर आजम आए और उन्होंने इसको एड्रेस नहीं किया, या तो उनको इन मसाइल का शऊर नहीं है, या फिर वो आंखों में धूल झोंकने आए थे और हाथी के दांत दिखाने आए थे। लिहाजा काम होना चाहिए। आपने पैकेज का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है, बड़ा शुक्रिया आपका, आपने बड़ा एहसान किया। लेकिन इस पूरे पैकेज के अंदर हमें कराची के मेहनत कशों के पसीने की बू आ रही है इसके अंदर। ये हमारा पैसा है जो आप खैरात की तरह हमें वापस लौटा रहे हो, तो आप इस तरह नहीं करो। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो सारा इंतजामी स्ट्रक्चर है, ये सारा इन्हीं करप्ट और लुटेरों पर मुश्तमिल है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पर चेहरे तब्दील हुए हैं, और ये वो मुस्तरदशुदा अनासिर कि जो इस शहर की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, उन पर मुश्तमिल कोई कमेटी बना के अगर इस शहर के अंदर ये समझा जाएगा कि ये हालात को बदल देंगे, ये हालात को मजीद बदतर करने का सबब बनेंगे। पहले भी इन्होंने खराब किया है, एक नहीं 10 कीकर के पेड़ भी अगर आप जमा कर लें ना, तो उसमें से एक अंगूर का खोशा नहीं, एक अंगूर का दाना भी नहीं निकल सकता उसमें से। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका साहब अजीज साहब, बहुत तफसील के साथ। अब वक्त होता तो मैं इनसे और बात करता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत गुफ्तगू वजाहत। ये पैकेज जो है, ये तो देखिए आप इंतजामी लेबापोती है, उस पर भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा। कराची का मसला बहुत बड़ा मसला है जी। कोई कहता है सूबा बना दो, कोई कहता है हम इसको अलग नहीं होने देंगे सिंध से, कोई कहता है वफाक का हिस्सा बना दो, कोई कहता है नहीं इतना कुछ नहीं करो, आप कराची को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर शहरी हुकूमत दो, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर वहाँ के शहरी मसाइल जो है वो हल करे। तो इसमें हर्ज कोई नहीं। अब लूट खसूट जारी है, तोड़ फोड़ जारी है, इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस शहर को इस हालत तक पहुंचाया है और अपनी तरफ से खेल खेला है। कभी हम सजाद साहब, आइडियल कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रही? इसलिए नहीं हो पा रही कि कुछ लोग समझते हैं जो कि हम बहुत ज़हीन हैं, उन्होंने जोड़ तोड़ किया है। MQM बनाई गई, MQM को तोड़ने की बाद में कोशिश की गई, और इस तरह बहुत से कौम परस्त थे, उसको आगे किया गया, किसी को पीपल्स पार्टी के मुकाबले में किया गया, किसी को MQM के मुकाबले में किया गया। ये मसनूई तरीकों से यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये पार्टीज पॉइंट स्कोरिंग या जाती मफादात वहां से उठाती रही। जी, यहाँ कोई बहुत जहानत दिखाई अपनी तरफ से कि हम इस तरह जोड़ तोड़ कर लेंगे और सिंध को काबू कर लेंगे। सिंधी कौम परस्तों को काबू करने के लिए महाजर कौम परस्तों को आगे करना चाहिए, और इस तरह करने से ये कराची जब जो ब्लैक उन्होंने खड़े होकर डट कर जो थे, अब वो लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जितने बनाए कराची में, उनमें कोई कराची का नहीं। आज नाम आ रहा है कि सभी के सभी जो है ना, उनमें से कोई भी उर्दू स्पीकिंग नहीं है, सारे के सारे सिंधी स्पीकिंग है। ये तासुब की बात नहीं है, बल्कि ये है कि लोग कहते हैं कि आपने अगर सिंध की हुकूमत मुसल्लत करनी है तो कराची वाले को तो बात ये लगती है कि हम पर एलियंस की हुकूमत कर रहे हैं। आप उनको नुमाइंदगी दें, सिंध सेक्रेटेरिएट में दें, हर जगह दें, बराबर की दें, उनको आगे आने दें, फिर कोई प्रॉब्लम पैदा होता है। बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा बस। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी, आज तो हमने 4वें दफा है पाकिस्तान बनाया, और सबसे बड़ी बात थी, और कराची का मसला तो जिंदा जावेद मसला है, इस पर हम गुफ्तगू करते रहे और देखते रहे उसको क्या क्या हो सकता है। आज बहुत सी खबरें और भी हो सकती थी जिसमें बात करते थे, लेकिन ये 2 खबरें इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हमारा सारा वक्त इसमें चला गया और ठीक तौर पर किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।